ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیہ 168 سے شروع کرتے ہیں۔ اور لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھانے کے بارے میں بتایا، حلال ہیں اور طیب ہیں، ان کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ کھائیں جو آپ کو حلال ہے اور طیب ہے۔ طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ طیب یہ چیز ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ نیٹ اینڈ کلین ہو، گلی سڑی نہ ہو۔ حلال کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور حلال وہ ہے جس پر پابندی نہیں لگی ہوئی، یعنی کہ یہ حلال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اور کس طرح سے حلال ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس چیز پہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبح ہوتی ہے نا، وہ چیز بھی حلال ہوتی ہے۔ حلال میں ایک یہ بھی یہ شرط مسٹ ہے، تو اور وہ طیب بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کا نام لے کے کوئی بھی چیز ذبح کرتے ہیں مزاروں کے لیے، کسی پیروں کا نام لے کے، تو وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی چیز آپ چوری کے مال سے، کوئی آپ نے ایسا حرام مال کمایا ہوا ہے اور اس سے آپ بے شک حلال چکن ہی کیوں نہیں لے آتے، تو وہ مال بھی حلال نہیں رہتا، اس کو بھی حلال نہیں کہتے۔ تو حلال کا راستہ نا اللہ کا راستہ ہے، اور حرام کا راستہ نا شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان ہمیشہ حرام کی طرف ہی آپ کو لے جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دین میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ حلال کو کس طرح ہے اور حرام کس طرح ہے، اور آپ نے حلال کما کے حلال کھانا ہے، اور حلال وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے اللہ کے نام پہ جو ذبح ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور ایک اس کا خاص خون کا بہانے کا طریقہ ہے، وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے۔ اور شیطان کیونکہ ہمیشہ آپ کو حرام کام کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، اس وجہ سے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ تو بیسیکلی حدیث پاک کیا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو بہت ہی طویل سفر کرتا ہوا، بہت ہی پریشان حال صحرا میں، جب اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرے گا نا کہ یا رب مجھے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کے غذا بھی حرام، اس کے کپڑے بھی، ہر چیز، کیونکہ ہر چیز اس نے حرام سے کمائی ہوگی نا، تو ایسے بندے کی نا دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب ہر چیز آپ حرام سے کماتا ہے نا کوئی بندہ، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری ایک حدیث پاک کیا ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 1 درہم بھی اس میں حرام کا تھا نا، تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ سوچیں، جس صرف 1 درہم بھی حرام کا تھا۔ تو ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد ہمیشہ حلال کمائی سے کھانا، یعنی اس کے بعد آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی جو حلال سے کمائے گا۔ تو حلال کی نا بہت اہمیت ہے، صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے جانور ہی حلال کھانا ہے، یعنی چیزیں آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ آپ مسجدیں بنوا لیں اور الکوہل کا لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یہ چیزیں بیچ رہے ہیں یا حرام مال سے کمائی کر رہے ہیں، تو وہ آپ نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس طرح کا نا آپ کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے مال کہاں سے کمائی، یعنی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس چیز کی، جیسے آج کا دور ایسا ہی ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ کیسا مال آیا اور کس طرح جو ہے نا کمایا ہے۔ اور حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت میں وہ جسم ہی داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام کے ساتھ ہوگی۔ تو بیسیکلی اس چیز کا بہت خیال کریں۔ اور جو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ کھلا دشمن ہے۔ خطوات شیطان کہ لکم عدو انہ لکم عدو مبین، یعنی کھلا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ حرام کو حلال کر کے پیش کر دیتا ہے۔ بندے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو کہ نہیں ایسے بھی ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے، تو اس چیز کا نا خاص خیال کرنا چاہیے۔ 169 میں، اور تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں بھی علم نہیں۔ اس میں اس کو لے کے چلیں گی۔ اور آپ کو کیا کرنے کو کہتا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے نا، تم کو برائی اور بے حیائی کے
بالسوء والفحشائی. دیکھیں بالسوء یعنی برائی، اور تین چیزیں کہی گئی ہیں نا، اور دوسری بے حیائی، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ پر جو تم کہو جو تم جانتے نہیں ہو. تو بیسیکلی ان چیزوں کی کیا ہے. پہلی بات تو یہ برائی کے لیے آپ کو کرتا ہے کہ آپ اس طرح مال کمائیں، ورنہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے کہ آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، حرام طریقے سے کمائیں. اور بے حیائی کی طرف آپ کو آتا ہے کہ ہر چیز آپ کی زندگی میں شامل ہوگی. ناچ گانے اب لوگ اس کو کچھ برا نہیں سمجھتے، ہر چیز آپ کی زندگی میں شامل رہ جاتی ہے، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ فحاشی کو جیسے عام یوز کر دیتا ہے نا، آپ کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گناہ ہے. حالانکہ جب آپ اتنا زیادہ اس چیز میں پڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نماز میں وہ کنسنٹریشن، وہ فوکس ہی آپ نے محسوس کیا ہوگا نہیں رہتا، جو خشوع جو نماز میں درکار ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ جب ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، فاحشہ چیزیں، تو پھر وہ اللہ کی عبادت ہی آپ صحیح نہیں کر سکتے. اور حدیث پاک یہ کہ بے حیائی جو ہے نا عیبدار بنا دیتی ہے انسان کو. ایکچولی شرم و حیا سے تو انسان کی خوبصورتی ہے. اور اللہ پر باتیں کرنا یعنی کہ جیسے اس کا کیا ہے کہ جیسے وہ اور اللہ کے خدا کی نسبت ایسی باتیں کہیں، شیطان آپ کو اکساتا ہے. جیسے یہ کہاں لکھا ہے، یہ اس طرح ہے نہیں، قرآن میں لوگ اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں. ہر چیز کو اس طرح سپرفیشل طریقے سے پیش کر دیتا ہے کہ جیسے موڑ توڑ موڑ کے آیات کو، احکامات کو صحیح طرح سے فالو نہ کرنا. کئی آپ کو اسکالر بھی ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو قرآن میں ہوتا نہیں، یعنی اللہ کے اوپر باتیں کرنا. یہ سب شیطان کے ہی پلان ہے، جو اس کا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جائے. اور ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ دیا نا کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے کو اس طرح سے شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں. اسی لیے اعوذ باللہ کہا گیا. اور قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تاکہ شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ کی مدد مانگے. تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں ماننا، اور جس کا تمہیں ایسی باتیں کرنا جس کا علم ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں. جیسے آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ گھر میں ہی انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ شروع سے ہی آپ کے گھر کو وہ کر دے. تو اس کی دعائیں بتائی گئی ہیں. کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں. اور یہ ڈفرینٹ دعائیں آپ کو اس لیے سکھائی گئی ہیں تاکہ ہر چیز سے آپ شیطان سے بچ سکیں، اور اس کے وہ جو ہتھیار یوز کرتا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو گریجولی تھوڑا کر کے بالکل اس طرح کر دے کہ بالکل آپ حرام کی طرف راغب ہو جائیں اور آپ کے گھر میں برکت نہ رہے. تو اس چیز سے دور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ شیطان کا یہ کام ہے کہ بے حیائی اور فحشاء کو پھیلاتا ہے. دیکھیں جب بے حیائی اور فحشاء پھیل جاتی ہے نا تو سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. جب پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے تو پھر ماحول بھی اتنا خراب ہو جاتا ہے، کوئی حیا نہیں رہتی، تو پھر زندگی میں کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو جو رولز اینڈ ریگولیشن خراب ہو جاتے ہیں اور جس سے کرائمز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ہمیں وارن کیا ہے. 170 پہ چلیں. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلو، تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بھلا اگرچہ. تو بیسیکلی اس آیت کو ابھی تھوڑی پڑھی ہے میں نے، تو اس میں ادھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ جب ان سے کہتے ہیں نا کہ کتاب کو جو اللہ کے احکامات ہیں، جیسے یہود تھے، اسلام کو دعوت دی گئی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں ہمارے تو باپ دادا نے یہ نہیں کیا تو ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو یہ قریش مکہ کا اور یہود کا یہ خاص مسئلہ تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بڑے گئے. ہمیں بھی یہ چیز کو جاننا ہے کہ ہمیں اگر ہمارے بڑے کوئی کام ایسا کرتے رہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگرچہ یہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ سیدھے راستے پہ تھے، اگر وہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی ان کی تقلید کیے جائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ اس پہ آگے یہ کوسچن کر رہے ہیں اگر ان کے باپ دادا یعقلون شیئا ولا یہتدون شیئا ولا یہتدون، یعنی جب وہ اگر ان کے بڑے بھی کسی ہدایت پہ نہیں ہیں تو پھر بھی وہی کام ہی کرتے جائیں گے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کیا پوچھا تھا کہ آپ جب وہ مرنے لگے کہ کیا تم کون سے دین پہ ہو، وہ یہ چیز کنفرم کر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم حضرت ابراہیم کی اور اس پہ، اور وہ صبر پہ آ گئے تھے کہ یہ صحیح راستے پہ ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کی بات مانیں جب وہ صحیح ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو. جب وہ صحیح نہ ہو تو پھر وہ بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
اگر وہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہیں۔ 171 پہ چلیں جی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح۔ اب مثال اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پیچھے والی آیت میں ہم نے پڑھا نا آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑا، ناحق پہ رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی مثال ہے، شخص کی مثال سی ہے کہ جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ مطلب وہ سنتے ہی نہیں، جیسے پکار اور آواز کو نا سن ہی نہیں سکتے۔ ین ایکو جو ہے نا وہ ایسی آواز ہوتی ہے جو چروائی کی آواز ہوتی ہے، جو بھیڑ بکریاں جو آواز سنتی ہے نا، ان کی مثال ایسی ہے، مطلب جن کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو لوگ کافر ہیں نا ان کی مثال ایسی ہے جو کچھ سنتے نہیں اور سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ وہ کیا ہیں؟ سم بکم امی فہم لا یعقلون، یعنی وہ سم بہرے گنگے اندھے ہیں، یعنی وہ بہرے گنگے اندھے ہی ہو گئے نا، جن کے سامنے آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں، نبی سامنے آئے ہوئے ہیں، قرآن سامنے آیا ہوا ہے، پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ کیا ہوئے؟ بہرے گنگے اندھے ہی ہوئے۔ تو اور فہم لا یعقلون یعنی کہ وہ عقل کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 172 میں، اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھیں پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا تو اس سے کیا کوئی حکم آ رہا ہے؟ یہ قرآن میں 90 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن میں، یعنی کہ اتنی دفعہ آپ کو پھر رولنگ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی جب یہ آئے تو اس پہ ہمیں وہ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی حکم آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اے ایمان والوں پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو طیب چیزیں ہیں نا ان کو کھاؤ، اور کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جتنا مرضی کھائیں یہ لیکن حلال ہو اور طیب ہو، یعنی حلال مال سے کمایا ہو، حلال طریقے سے ہو، حلال جانور ہو، اور طیب ہو مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعتیں خراب ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے نا تو بنایا ہے، تو اس لیے ایسی چیز کھائیں جو صاف ستھری ہو، گلی سڑی نہ ہو، تو اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ساری زمین میں چیزیں بنائی ہیں، پھل فروٹ، سبزیاں، بکریاں، یہ چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے پانی، ہر چیز آپ کو دی ہے، لیکن آپ کا کیا فرض ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوں۔ وہ بندہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا تو وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ کی ہی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کا ہی شکر ادا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو چیز بھی آپ کو بلیسنگ دی گئی ہے اس کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ 173 پہ چلیں۔ اس نے تم پر، اب آگے جو آیا تھا نا 173 پہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے پیچھے ہم نے یہ بتا دیا، دیکھیں ہر چیز حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی وہ نہیں تھی، لسٹ اس طرح سے نہیں تھی۔ اب جو چند چیزیں، 4 چیزیں حرام جو بتائی گئی ہیں نا، وہ اب آیا نمبر 173 میں۔ ان میں کیا ہے؟ اس نے بتایا اس نے تم پر مرا ہوا جانور، یعنی جو مر گیا ہو، وہ خود آٹومیٹکلی پہلے سے مرا ہوا ہے، وہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے، اور لہو، اور جو خون ہے، اور پگ کا گوشت حرام ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام۔ یہ 4 چیزیں، ہم بتائیں کتنی زیادہ چیزیں حلال ہیں، لیکن یہ وہی والی بات ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتنے سارے درخت، اتنی ساری چیزیں تھیں جو وہ کھا سکتے تھے، لیکن ایک ہی درخت کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن کیونکہ شیطان کا کام ہے نا کہ آپ کو غلط چیز کے پیچھے لے جانا، اور انہوں نے اسی درخت کا پھل کھا لیا۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا حلال رکھا نا تو حرام کے پیچھے ہم نے نہیں جانا۔ تو پہلی چیز کو یہ دیکھ لیں کہ یہ میتہ جو ہے، جو مردار ہے، وہ کیا، وہ چیز ہوتی ہے جو چیز مر چکی ہے، جو ذبح نہیں کیا گیا ہوتا نا، یا گلا گھونٹ کے مرا ہے، یا کوئی جانور چوٹ لگنے سے مرا ہے، جو اونچائی سے گر کے مرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں۔ بہرحال جو سمندر کے جانور ہیں نا وہ حلال ہیں، وہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مچھلی اور وہ یہ مچھلی وغیرہ جو یہ اس طرح کے جانور ہیں نا وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو خون کے بارے میں بتایا ہے، جو خون بہتا ہوا، یعنی کہ جس جانور کا خون بہایا گیا ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن مردار کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ مردار جو چیز خود مرا ہوا ہے نا تو اس کے اندر سے چیزیں بھی، کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے، لیکن اس کی چربی، اسکن اور یہ چیزیں کہ جیسے جوتے بنتے ہیں یا کپڑے بنتے ہیں یا کوئی کمفرٹرز بنتے ہیں تو وہ چیزیں کھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ جو خون والا ہے، بہنے والا خون جیسے حرام ہے، جیسے کسی کا خون ایسے بہہ جا رہا ہے اور آپ وہ خون والی چیز اس طرح نہیں وہ کر سکتے،
چوتھا جو ہے تیسرا اس کے علاوہ جو پک کی تو ہر چیز ہی حرام ہے، اور پانچواں جو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے غیر اللہ کے نام پہ، یعنی کہ پیروں کے نام پہ چڑھاوے یا اس طرح کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی حلال جو چیز بھی بندہ یوز کرتا ہے اس میں ثواب بھی ہے اور اس کے لیے آپ کے لیے صحت بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں کیا فرمایا ہے، جس چیز پر اللہ کے نام کے سوا نام پکارا جائے حرام کر دیا گیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے، خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے باہر نہ نکل جائے۔ اچھا، کون لوگ جو ہیں نا فمن تر مطلب کون کھا سکتا ہے، جیسے حرام چیز بھی کس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، کس موقع پر، جب آپ اس بالکل ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں بالکل مرنے کے قریب ہے نا، تب آپ کھا سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا، اس میں 3 چیزیں ہیں، پہلے تو جب مرنے لگا ہو بالکل کوئی چارہ نہ ہو، دوسرا شوق سے نہ کھائے کہ ہائے مجھے اب چلو اچھا کھانے کو مل گیا اب میں کھا لوں، مطلب کوئی شوق نہ رکھتا ہو کہ میں بھی چکھ کے دیکھوں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ تیسرا، اس کا پھر عادی نہ ہو جائے، یعنی کہ اتنی کوانٹٹی کھائے جتنا اس کو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، یہ نہیں کہ کھانے ہی شروع ہو جائے جب اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں رکھا نا اس چیز کو، تو مجبوری کے علاوہ نا حلال نہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی لنچ میں آئے صرف ان کی اسی طرح کی ڈشز تھی جو حرام تھیں تو ہم لنچ کا ٹائم تھا تو ہم اور کیا کھاتے، نہیں، اس طرح نہیں، آپ کہیں اور جا کے کھا سکتے ہیں یا تھوڑی دیر صبر کر سکتے ہیں، بالکل مرنے تو نہیں لگے آپ۔ اگر کوئی مرنے لگا ہے نا تو پھر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر اس طرح نہیں کھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت سے نا پہلے ہی کسی نے دعوت کی اور گوشت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، عہد نبوت سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو کہیں سے گوشت آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہ گوشت نہیں کھاتا جو بتوں کے نام پر ہو، میں تو اللہ کے نام والا کھاتا ہوں۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طیب نیچر تھی، تو جس بھی جانور پہ غیر اللہ کی وہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس حالت میں صرف آپ نکل کے اس کو کھا سکتے ہیں، تب آپ پر اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اگر آپ نے کھا لیا نا تو کیوں غفور رحیم یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ والے اللہ کے نام اس لیے آئے کہ جب اگر مجبوری کی حالت میں کھا لیا ہے کوئی ایسی چیز حرام، جب آپ بالکل آپ کی حالت غیر ہو رہی تھی اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آگے 174 پہ چلیں، اور جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں نا تو ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی حاصل کرتے ہوئے، یعنی کہ دنیاوی فائدوں کے لیے، کہ دنیاوی فائدوں کے لیے کس طرح سے یہ بارٹر ہے، جیسے کہ آپ سامنن کلیلہ ہے، یعنی کہ جیسے بس دنیا کے فائدے کے لیے تھوڑے سے کام کے لیے آپ نے فتویٰ غلط دے دیا، یا کوئی پوزیشن لینے کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے، یا علم کو اس لیے چھپایا کہ ان کو بتا دوں گا تو میرے پاس ہی سارا علم کہاں سے رہ جائے گا، میں اپنا سورس نہ بتاؤں کہ میں نے کہاں سے حاصل کیا، دوسروں کو نہ سکھائیں، تو تھوڑی سی قیمت کے لیے نا تو اپنے آپ لوگ اتنا اپنا نقصان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تھوڑی سی فائدوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے اپنے پیٹوں پر محض آگ بھرتے ہیں، مطلب یہ چیز ایسی ہے جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے برابر ہے، اتنی بری بات ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، یعنی یکلمہم اللہ ہے نا، لا یکلمہم اللہ، یعنی اللہ ان سے بات ہی نہ کرے گا، یعنی اتنی ناراضگی ہے۔ سوچیں آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی یہ لوگ کما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو چھپاتے ہیں، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ولا یزکیہم، یعنی کہ نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی دردناک عذاب ہوگا۔ غلط کسی کو مشورہ دینا یا کوئی نیک اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھپا لینا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ 175 وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوز کیا ہے، ایک ہدایت تھی نا، ہدایت کو چھوڑ کے انہوں نے گمراہی کر دی، علم کو پھیلایا نہیں، علم کو چھپا لیا ہے، اور جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیسے آگ پر، مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، جب یہ آیا نا کہ اصبرہم علی النار، مطلب یہ آگ پر کتنا صبر، یعنی ان کا انجام آگ ہے پھر بھی یہ کر رہے ہیں، مطلب کیسے آگ کو
آپ کو ایک چیز کسی کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو کتنا پتہ بھی ہے کہ اس کا اتنا گناہ اور اس سے آگ میں چلے جانا ہے، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ کو برداشت کر لیں گے کیا؟ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کریں اور پھر یہ کام کر رہے ہیں، مطلب اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں کہ ایک چیز کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کے میسج کو یہ لوگ اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ کتنا عذاب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا گناہ ہے اس کا۔ 176 پہ چلیں، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے نا، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب ہے نا، کس نے کتاب نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور یہ کتاب میں اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور یہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ یہ اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں آپ نکال دیں اور کچھ چیزیں ہم مانتے ہیں اور کچھ نہیں، یعنی کہ قرآن میں اور کتابوں میں اختلاف مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جیسے آپ ہر چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اپنی امت کے امام کے گمراہ ہونے سے شدید ترین خطرہ محسوس کرتا ہوں، یعنی کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہر چیز سے کلیئر نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی اسکالر کی کوئی بات سنیں تو بلائنڈلی فالو نہ کریں، کیونکہ کوئی پوائنٹ بتا رہا ہے، کوئی پوائنٹ بتا رہا ہے اپنے خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بالکل اوپن کتاب دی ہے نا، تو اس لیے اس کو خود بھی سمجھیں اور پھر اسکالرس کے تھرو بھی، تفاسیر کے تھرو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کو بھی یہ تھا کہ ہر چیز میں بحثیں دلیلیں کر رہے ہوتے تھے کہ قبلہ کیسے وہ ہو گیا، صفا مروہ کیا معاملہ ہے، ہر چیز میں ان کے اعتراضات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حق کی کتاب ہے، کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یعنی بحثیں کی، ڈسکشن کی، وہ نیکی ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں، تو وہ شقاق بعید، یعنی وہ دور ہو گئے ہیں سچائی سے، حق سے۔